نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، ورثۃ الانبیاء چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم اپنی اگلی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلہ سوالات و جوابات کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں مولانا مفتی مصطفیٰ ادریس صاحب۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ پہلا سوال، اذان کے دوران غسل خانے میں جا سکتے ہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ اگر مجبوری نہ ہو تو رک کر اذان کا جواب دے کر اپنی ضرورت کے لیے جائیں، لیکن اگر اشد مجبوری ہے اور ضرورت ہے تو بلا جھجک اس میں جایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب، بعض جگہوں پر غسل خانہ اور وضو ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پر ہم وضو کے لیے بسم اللہ اندر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جہاں پر بیت الخلاء ہو یا ناپاکی کی جگہ ہو وہاں پر متبرک کلمات یا تلاوت قرآن جائز نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل خانے میں جس وقت داخل ہوں تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا اور وضو کی نیت سے بسم اللہ پڑھ کے ہی داخل ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، بعض جگہوں پر وضو کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہوتا، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور وہاں پر بیسن کے اوپر وضو کرنا پڑتا ہے، جہاں پر خصوصاً پیر دھونے کے لیے بہت دقت ہے، اس کو پیر کو اٹھا کے اس بیسن پہ رکھنا بہت دقت ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں پر پیر کا دھونے کا انتظام موجود نہ ہو تو وہاں پر ہم جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پیروں پر ہر حال میں دھونا اور غسل پیروں کا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں جو تفصیل ذکر کی گئی ہے وضو کی، اس میں پیروں کا دھونا جو ہے وہ ضروری ہے، فرائض میں شامل ہے۔ اگر کہیں پر ایسی دقت ہے کہ جہاں پیر اٹھانے میں دقت ہو یا کوئی مجبور پریشان ہو تو اس صورت میں وہ کسی برتن کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے یا کپڑے کو گیلا کر کے اس کو نچوڑ کر وہ اپنے پیروں کو بالکل آسانی سے دھو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس طریقے سے یہ اس کو عذر سمجھتے ہوئے موزوں پر یا جرابوں پر مسح کر لے گا تو وہ مسح کافی نہیں ہوگا اور اس کا وضو پورا نہیں ہوگا۔ پیروں کا دھونا بہرحال ضروری ہو۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب، موزے پر مسح کی مدت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص مقیم ہے تو وہ ایک دن اور ایک رات تک موزے پر مسح کر سکتا ہے، اور اگر کوئی مسافر ہے تو وہ 3 دن اور 3 رات تک جو ہے وہ موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب، یہ بھی بتاتے جائیں کہ موزے پر مسح کب معتبر ہوگا؟ موزے پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موزے پر مسح کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مقیم ہو یا مسافر ہو، تو وہ وضو مکمل کرنے کے بعد وہ خاص موزے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ پہن لے۔ اس کے بعد اب اس کا وضو ٹوٹتا ہے کسی وجہ سے جب اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو وہ وضو ٹوٹنے کے بعد اب جو نیا وضو کرے گا تو اس میں اسے پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاص طریقے سے جو مسح کا طریقہ ہے موزوں پر مسح کر لے وہ کافی ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب، موزے پر مسح کا طریقہ کیا ہے؟ موزے پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی 3 انگلیاں جو ہیں ان کو پانی سے تر کر لیں، جس طرح ہم سر کے مسح کے لیے اپنے ہاتھوں کو گیلا کرتے ہیں ایسا تر کر لیں، اور جو پیر کا اوپری حصہ ہے جس طرف سے آپ کو ناخن نظر آتے ہیں انگلیوں کی طرف سے آپ نے ایسے اپنا ہاتھ لے کے آنا ہے انگلیوں کو، اور اوپر کی طرف جہاں تک آپ کی پنڈلی جا رہی ہے یہاں تک آپ نے پھیر لینا ہے۔ یہ مسح کا طریقہ ہے اور اس طریقے سے آپ کا پیروں پر موزے پر مسح ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب، ایک سوال ہے، ایک مقیم شخص نے اقامت سے پہلے جرابوں پر مسح کیا اور مدت پوری ہونے سے پہلے سفر شروع کر دیا، تو اب یہ شخص کون سی مدت پوری کرے گا، مسافر والی یا مقیم والی، اور یہ مدت کہاں سے گنی جائے گی؟ کوئی شخص اگر سفر شروع کر لیتا ہے اپنا موزہ پہننے کے بعد تو وہ اب مسافر کی مدت پوری کرنے کی اس کو گنجائش ہوگی، کیونکہ وہ مسافر ہو چکا ہے، اور جب سے اس کا سفر شروع ہوا ہے تب سے اس کی مدت پوری ہوگی۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب، ایک شخص مسافر تھا اور اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے مقیم ہو گیا، اب اس کے لیے موزے پر مسح کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص مسافر تھا جس کو 3 دن 3 رات تک موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہوتی ہے
اور وہ دوران سفر مقیم ہو گیا، اگر اس کا ایک دن ایک رات پورا ہو چکا ہے تب تو وہ فوراً موزے اتار دے گا اور پیروں کو دھو لے گا، اور اگر اس کا دوران سفر ایک دن اور ایک رات پورا نہیں ہوا ہے تو اتنی گنجائش ہے کہ وہ مقیم ہونے کے بعد ایک دن اور ایک رات کی مدت پوری کر لے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو موزے اتار کر پیر دھونا ضروری ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب وضو کے بعد کون سی دعا مسنون ہے؟ وضو کے بعد مختلف دعائیں احادیث میں آتی ہیں، جس کے اندر کلمہ شہادت بھی آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک دعا آتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے علاوہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس کے علاوہ مختلف کلمات احادیث میں آتے ہیں، جو بھی آپ کے لیے مناسب ہو، آپ سب پڑھنا چاہیں تو ہر طریقے سے گنجائش ہے، اور یہ سنت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب کچھ لوگ مسجد میں وضو میں بہت اجرت میں ہوتے ہیں، اور وہ ایسی حالت میں وضو سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہ بدن سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، اور وہ پانی جب قالین میں داخل ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے، تو اس سے قالین میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فی زمانہ مساجد کے اندر قالین یا کارپیٹ اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس پر اگر پانی جذب ہوتا ہے تو وہ پھر بعد میں بدبو کرنے لگتے ہیں۔ تو اصل تو نماز کا وقار یہ ہے کہ نماز کی تیاری، نماز کے لیے جانا، مسجد پہنچنا، یہ سب سہولت سے، آرام سے اور دھیرے سے ہو، اس میں کسی قسم کی تیزی اور بھاگ دوڑ نہ مچائی جائے۔ حدیث میں بالکل اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی شخص وضو کر لے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے یہ اپنے اعضاء کو سکھا لے، اور اس پانی کو سکھا لے، چاہے کسی رومال کے ذریعے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے ہو۔ بہرحال وضو کے وہ قطرے جو جسم سے ٹپکتے ہیں مسجد میں گرنا مناسب نہیں ہے، اور خصوصاً جب اس پانی کے گرنے سے مسجد کے قالین یا کارپیٹ سے بدبو آئے تب تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد میں بدبو کا لانا یا پیدا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب کوئی شخص اگر روزے سے ہے تو وہ پاکی کے عمل کے لیے اگر وہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو وہ کلی کے دوران یا ناک میں پانی جب ڈالتا ہے تو وہ کس حد تک اس کو ڈالے کہ اس کا روزہ متاثر نہ ہو؟ دیکھیں، عام طور سے جو تعلیمات یا ترغیب کتابوں میں لکھی جاتی ہے، خصوصاً غسل کے لیے، وضو کے لیے بھی ہے اور خصوصاً غسل کے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ غرارہ کے ساتھ جو ہے آپ کلی کریں، اور ناک میں جو ہے وہ نرم ہڈی تک آپ پانی کو پہنچائیں۔ یہ تاکید جو کی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ مبالغے کے ساتھ اچھی طریقے سے اپنے منہ اور گلے تک اپنی صفائی کریں اور ناک کی مکمل صفائی کریں، لیکن اتنا اونچے تک پانی پہنچانا اور غرارہ کرنا یہ واجب یا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ آداب میں سے ہے۔ صرف اتنا پانی لینا غسل کے اندر اور وضو کے اندر کہ جس سے آپ کی کلی مکمل ہو جائے اور آپ کا پورا منہ گیلا ہو کر اندر سے صاف ہو جائے، اور ناک کی ہڈی جو یہاں تک آپ کی ہے یہاں تک آپ اپنا پانی پہنچائیں، اتنا ضروری ہے۔ اور خصوصاً روزے میں اتنا پانی کھینچ لینا کہ وہ دماغ تک چڑھ جائے، یا اتنا پانی کھینچ لینا کہ وہ غرارہ کر کے حلق میں اتر جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ آداب میں سے ہے، اسی لیے اس کا روزے کے اندر چھوڑنا جو ہے وہ مناسب ہے، اور صرف کلی کر لینا منہ بھر کے اچھے سے اور ناک میں ہڈی تک صرف پانی چڑھا لینا، اس سے جو ہے پاکی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب روزے کے علاوہ ایک ضمنی سوال ہے اس کے ساتھ کہ اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو بعض اوقات ناک میں جب پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ سیدھا دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید پانی دماغ تک پہنچ رہا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اصل تو پہلے بھی بتایا گیا پچھلے سوال کے جواب میں کہ ترغیب یہ اس لیے دی گئی ہے کہ اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے۔ تو ناک میں اگر کوئی شخص پانی کھینچتا ہے اور وہ دماغ تک چڑھ جاتا ہے تو بہرحال تکلیف ضرور ہوتی ہے، اور اتنا پانی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اطباء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو ناک کے ایسے مسائل ہوں جس میں اس کی سانس رکتی ہو یا ناک اس کی بند رہتی ہو یا نزلے کے مسائل ہوں، تو بہتر اس کے لیے اطباء نے، طبیبوں نے یہ لکھا ہے کہ ناک میں کثرت سے پانی کو چڑھایا جائے تاکہ اندر رہنے والی جو خرابیاں، گندگی ہے وہ نکل جائے،
بلکہ بعض اوقات کبھی کبھی ناک میں دماغ تک پانی کو کھینچ لینا مفید ثابت ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ وہ طہارت جو ہے بہت اس میں کسی عجلت سے کام نہیں لیتے اور بہت اطمینان سے طہارت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ محسوس کرتے ہیں کہ پاجامے میں پیشاب کے قطرے رہ جاتے ہیں یا اسمیل آتی ہے، وہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ دیکھیں، پاکی واقعی ایک اہم چیز ہے اور دین کی بنیادی اجزاء میں سے ہے۔ اگر وضو یا پاکی کا عمل مکمل نہ ہو تو انسان کی عبادات بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن شریعت اس حد تک آپ کو پابند کرتی ہے جس حد تک آپ کی قدرت اور طاقت کے اندر ہے۔ بلا وجہ وہم میں پڑنا یا بلا وجہ یہ سوچنا کہ میرے پیشاب کے قطرے میرے صفائی کے بعد بھی نکل آتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے بار بار استنجا کرتے رہنا یا نماز میں شک میں مبتلا ہونا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ پیشاب کے قطرے واقعی آتے ہیں، اس کا کوئی وجود یا اس کی کوئی ایسے ثبوت آپ کو نظر آتے ہیں، تب تو آپ اس کپڑے کو بھی دھوئیں گے، اپنے جسم کو بھی دھوئیں گے اور دوبارہ وضو بھی کریں گے۔ لیکن بلا وجہ جب آپ نے اچھے طریقے سے استنجا کر لیا ہے، پیشاب کے قطروں کو سکھا لیا ہے، پانی سے دھو لیا ہے، اس کے بعد کھڑے ہونے اٹھنے بیٹھنے سے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی خیال آتا ہے، تو اس خیال کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ جو ہے آپ کا وضو اور پاکی کا عمل مکمل ہے، آپ اپنی نماز ادا کریں۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ وہ سفر پہ نکلے اور راستے میں انہیں یاد آیا کہ ان پر غسل فرض تھا، اب غسل کا کوئی موقع نہیں تھا تو انہوں نے اپنی نمازیں صرف وضو کے ساتھ پڑھیں، تو اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک دن کی جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں کیا وہ مجھے واپس لوٹانا ہوں گی؟ دیکھیں، اگر کسی شخص کے اوپر پاکی ضروری ہے، چاہے وہ وضو کی ہو یا چاہے وہ غسل کی ہو، اگر وہ اس پاکی کو نہیں کر سکتا تو اس کی شرعی وجہ ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے تیمم نعم البدل ہے۔ اگر تیمم اس نے نہیں کیا اور غسل کی ناپاکی صرف وضو سے اس نے مکمل سمجھی اور اس نے نمازیں پڑھ لیں، تو یہ نمازیں اس کو قضا کرنا، لوٹانا ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب بیوی کو ارادتاً یا بے خیالی میں چھونے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے وضو متاثر نہیں ہوتا ہے، اور چاہے آپ ارادے سے چھوئیں یا بغیر ارادے کے آپ چھوئیں، عورت کے چھو لینے سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب کیا شرمگاہ کو کپڑوں کے اوپر ہی سے اگر چھوا جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، بالکل، یہ جسم کا عضو ہے، جس طریقے سے ہم اپنے اعضاء کو چھوتے ہیں اسی طرح اگر شرمگاہ کو بھی کوئی چھو لیتا ہے، چاہے وہ کپڑے کے ساتھ ہو یا بغیر کپڑے کے ہو، اس سے وضو متاثر نہیں ہوتا، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب اگر ذہن میں غلط خیالات آتے ہوں تو کیا اس سے بھی وضو متاثر ہوتا ہے؟ نہیں، ذہن میں خیالات آنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لانا بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اگر خیالات برے آتے ہیں تو اس سے وضو خراب نہیں ہوتا اور نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب کیا سگریٹ، پان اور گٹکا وغیرہ کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، ان چیزوں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر مسجد جا رہے ہیں یا وضو ہے اور قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر و اذکار کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر جو ہے منہ کی بدبو کو زائل کرنا ضروری ہوگا، اس کے لیے کوئی خوشبودار چیز سے اپنے منہ کی صفائی کر لیں، اور اس سے بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب کیا بغیر ٹیک لگائے سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی، ٹیک لگا کر اگر کوئی شخص نہیں سویا بلکہ بغیر کسی سہارے کے سویا ہے اور اس کے تمام اعضاء ابھی ڈھیلے نہیں پڑے ہیں تو اس کا وضو اس سے متاثر نہیں ہوتا، اور ایسی نیند آ جانے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر 3 فرائض پہ توجہ ہونی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ نیت ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ چہرے کا مسح کریں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کا مسح کریں گے۔ چہرے کی مسح کی جو حد ہے وہ وہی حد ہے جو کہ وضو کے اندر دھونے کی حد ہے، اور ہاتھوں کے اندر بھی وہی حد ہے مسح کی جو کہ دھونے کی، پانی سے دھونے کی حد ہے۔ تو وضو کے اندر جس طریقے سے ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح اور پیر کا دھونا ہے، لیکن تیمم کے اندر صرف چہرے کا مسح اور ہاتھوں کا مسح ہے، کونیوں سمیت۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ مولانا صاحب اسی کے ساتھ ایک ضمناً سوال ہے، اس کی اگر آپ وضاحت دے دیں کہ بعض اوقات تیمم کے لیے جیسے پانی اویلیبل نہیں ہے یا موجود نہیں ہے، لیکن ریت بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، اور کوئی ایسا ایریا ہے جیسے مال ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ریت اویلیبل نہیں ہے، تو وہاں کیا کیا جائے؟
دیکھیں تیمم کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پانی کسی بھی طریقے پر آپ کو میسر نہ ہو اور آپ وضو نہ کر سکتے ہوں، تب آپ کو تیمم کی اجازت ہوگی۔ اگر آپ کو کسی بھی درجے میں پانی میسر آ سکتا ہے اور آپ وضو کر سکتے ہیں، تب تیمم کی اجازت بالکل نہیں ہوگی، وضو کرنا ضروری ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ تیمم کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے مٹی یا مٹی کی قسم کی کوئی بھی چیز، یعنی اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئلہ ہے، یہ زمین سے نکلتا ہے، لیکن چونکہ یہ جلانے سے جل جاتا ہے اس لیے اس سے جو ہے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کوئی چیز اگر پگھلانے کی ہے، اگر وہ پگھل جاتی ہے، جیسے لوہا ہے یہ زمین سے نکلتا ہے لیکن چونکہ یہ پگھلانے سے پگھل جاتا ہے، سونا چاندی پگھلانے سے پگھل جاتے ہیں چونکہ یہ زمین کی جنس میں سے ہیں، لیکن چونکہ یہ پگھلنے سے پگھل رہے ہیں اور جلانے سے جل رہے ہیں، اس سے وضو تیمم جائز نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو زمین کی جنس میں سے ہو اور پگھلانے اور گلانے سے وہ نہ جلتی ہو تو پھر اس سے تیمم ہوگا۔ ایسی جگہ جہاں پر آپ کو باقاعدہ مٹی یا ریت میسر نہ ہو تو بعض اوقات چیزوں پر پڑی ہوئی دھول جو ہوتی ہے یا گرد ہوتی ہے وہ بھی تیمم کے لیے کافی ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اس دھول میں لگانا ہے اور اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے ہم چہرے کو دھوتے ہیں پانی سے اسی طریقے سے آپ نے چہرے کا مسح کرنا ہے، اور جس طریقے سے آپ ہاتھ کو دھوتے ہیں آپ نے دوبارہ سے مٹی لینی ہے۔ پہلی ضرب آپ لگائیں گے پانی کی، وہ آپ لگائیں گے مٹی کی جس سے آپ اپنے چہرے کا مسح کریں گے، دوسری بار آپ مٹی کو حاصل کریں گے جس سے آپ اپنے دونوں کوہنیوں کا مسح کریں گے۔ تو جو چیز بہت ضروری ہے تیمم کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک آپ کی نیت ہو، دوسرا آپ نے جو ہے چہرے کا مسح کرنا ہے، تیسرا آپ نے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا یہ کہ آپ نے 2 مرتبہ جو ہے مٹی حاصل کرنی ہے، ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور دوسری مرتبہ میں دونوں ہاتھوں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین ہماری نشریات یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔